عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار، سیدھی بات روایات صحافت کا علم بردار، سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں آپ کا میزبان انصار عزیز ندوی، اور آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں سیدھی بات۔ ناظرین گرامی، ہماری ویکلی سیدھی بات کل شائع ہونی تھی، لیکن آج موضوع اور دن کے حساب سے اچھا تھا کہ آج ہی اس کو پیش کروں۔ اس وجہ سے میں ویکلی سیدھی بات جو اہم ترین موضوع پر مشتمل ہے آپ کے سامنے لے کر کے حاضر ہوں۔ آج 9/11 ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ 20 سال کا عرصہ بیت چکا ہے اور اس کی برسی چل رہی ہے، جو ایک بہت بڑا دہشت گردانہ حملہ ہوا تھا۔ اس برسی کے موقع پر وہی رونا رویا جا رہا ہے۔ ٹوین ٹاورز پر، ورلڈ ٹریڈ سینٹر پر جو حملے ہوئے، اس کی تصاویر دکھا دکھا کر کے محسوس کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن کوئی یہ نہیں دکھا رہا ہے کہ اس کے بعد افغانستان کا کیا حال بنایا گیا۔ 20 سال تک کس طرح یہاں کے عوام کو جنگ میں جھونک دیا گیا۔ اسی لیے ناظرین گرامی، میں نے آج غریدہ فاروقی کی ایک مضمون کا کچھ اقتباس آپ لوگوں کے سامنے رکھ کر کے حقائق بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ سانحے کے 20 سال اور 19ویں برسی، آج ایک بار پھر 9/11 آیا ہے، وہ لکھتی ہیں، مگر ایسے کہ دنیا ایک بار پھر بدل سی گئی ہے۔ فاروقی کا ماننا ہے کہ 20 برس قبل کے دہشت گردی کے سانحے نے امریکہ کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ جی ہاں، مغرب میں اسلام اور مسلمان مخالف ایک ایسی شدید لہر اٹھی جس سے اقوام عالم پہلے نسبتاً وسیع پیمانے پر ناواقف تھا۔ رد عمل میں مسلم دنیا میں امریکہ اور مغرب مخالف سوچ اور رویہ پروان چڑھنے لگا۔ دہشت گردی پوری دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بن کر کے ابھری۔ ایک طرف دہشت گردی کے نت نئے طریقے دریافت ہونے لگے، تو دوسری جانب ان سے نمٹنے کے لیے دنیا بھر میں نئے نئے اور سخت سے سخت قوانین اور ہتھ کنڈے اپنائے جانے لگے۔ جدید اور مہلک ہتھیار ایجاد ہونے لگے۔ ہتھیاروں کے حصول کی جنونی دوڑ میں عالمی امن کمپرومائز ہونے لگا۔ بین الاقوامی تعلقات کی جہت اور ہیئت سے بدل کر رہ گئی۔ ممالک کے آپسی تعلقات کی تیزی سے تبدیل ہوتی نوعیت نے اقوام کے مابین روابط پر گہرے اثرات مرتب کیے، جن میں اعتماد کا فقدان ایک بڑے عالمی مسئلے کے طور پر ابھر کر سامنے آیا۔ جی ہاں ناظرین، فاروقی کا ماننا ہے کہ قومی سلامتی کے نام پر شخصی اور بین الاقوامی آزادیوں پر پابندیوں کے شکنجے کسے جانے لگے۔ دنیا میں طاقت کا توازن ایک مخصوص پلڑے کی طرف جھکاؤ بڑھانے لگا، جس کے نتیجے میں امریکہ ایک ناقابل شکست، ناقابل تسخیر قوت کے طور پر مزید سے مزید مضبوط ہونے لگا تھا۔ الغرض، چشم زدن میں عالم کیا سے کیا ہو گیا کہ مصداق محض چند گھنٹوں کے ایک ہیبتناک دلخراش واقعے نے دنیا کو 180 ڈگری کے زاویے پر اس برق رفتاری سے گھما ڈالا کہ 10 ستمبر 2001 کی دنیا گویا ایک صدی پرانی معلوم پڑنے لگی تھی۔ زمین کے دو مختلف کونوں پر رہائش پذیر دو قطعی مختلف اقوام، ایک طرف امریکہ اور دوسری طرف افغان، جو شناخت، قومیت، مذہب، رنگ، نسل، زبان، کلچر، غرض ہر اعتبار سے قطب شمالی قطب جنوبی کی مثال تھی، ان دونوں اقوام کا مستقبل ایک دھاگے کے دو مخالف سروں کے مانند ایک دوسرے سے ایسے جڑ گیا کہ دھاگا ذرا سا بھی تناؤ سے کھینچا تو ایک سرے پر زیادتی اور دوسرے پر کمی سے توازن کے بگاڑ کے پیدا ہونے کا خدشہ۔ وہ لکھتی ہیں، ایک کا مجاہد دوسرے کا دہشت گرد، ایک کا فوجی دوسرے کا جابر، ایک کی جمہوریت دوسرے کی غاصبیت، ایک کی خلافت تو دوسرے کی آمریت۔ 1980 کے حلیف 20 سال کے دوران حریف بن گئے تھے، اور اب 20 سال بعد ہی ایک بار پھر وہی گردش دوراں دونوں فریقین کو حریف سے حلیف بننے کے سفر تک لے آئی ہے۔
افغان طالبان کا 9/11 کے 20 سال مکمل ہونے اور 19ویں برسوی کے موقع پر افغانستان میں بزور طاقت حکومت پر قبضہ جمانے، حکومت بنانے کا اعلان کرنے سے لے کر حلف برداری کی تقریب تک کا سفر کیسی ستم ظریفی سے عبارت ہے۔ اور میں آپ کو یہاں بتاؤں کہ جو 9/11 ہوا اس وقت طالبان کا نام نہیں آیا، القاعدہ کا نام آیا، اور اس وقت القاعدہ کا گڑھ افغانستان مانا جاتا تھا۔ بہرکیف ایک الگ کہانی ہے، القاعدہ بنی کیسے، طالبان کا وجود کب سے آیا، ایک لمبی تاریخ ہے، کبھی اس پر روشنی ڈالی جائے گی۔ ناظرین گرامی، وہ آگے بڑھ کر کے یہ کہنا چاہتی ہیں کہ ایک طرف اس بار 9/11 پر جہاں اس سانحے میں مرنے والوں کی یاد کا سوگ ہوگا، وہیں دوسری جانب فتح کا جشن منایا جا رہا ہوگا۔ ایک طرف پرانے زخم پھر سے رس رہے ہوں گے تو دوسری جانب زخموں کے مندمل ہونے، ان پر مرہم رکھنے کا پرچار کیا جا رہا ہوگا۔ ایک طرف بحث ہوگی کہ 20 سالوں میں کیا کھویا اور کیا پایا، تو دوسری جانب 20 سال بعد دوبارہ سے مطلق العنان اقتدار پانے کی سرشاری ہوگی۔ ایسے میں حقیقی سوال تو یہی ہے کہ 2 دہائیوں بعد آج امریکہ اور طالبان جس مقام پر ہے، ان میں سے ویلن کون ہے اور ہیرو کون؟ ان 20 سالوں میں کس نے دنیا کو زیادہ نقصان پہنچایا یا نفع دیا؟ اس اہم سوال کا جواب ڈھونڈنے میں شاید کئی سال یا کچھ دہائیاں مزید درکار ہوں، جب صورتحال صحیح طور سے واضح ہوگی کہ کیا امریکہ کا افغانستان سے انخلا کا فیصلہ اور طریقہ درست تھا یا نہیں، یا اس کا اندر آنا درست تھا یا نہیں، یا جس طرح اس نے وہاں تباہی مچائی اسی طرح افغان میں گھس کر کے اس کا تباہی مچانا صحیح تھا یا نہیں۔ اور جب اس بات کا بھی تعین کرنے میں نسبتاً آسانی ہوگی کہ 90 کی دہائی کے طالبان اور آج کے طالبان میں کیا واقعی کوئی تبدیلی آئی ہے یا نہیں۔ فی الحال تو طالبان کہتے ہیں کہ وہ دنیا کے ساتھ مل کر چلنا چاہتے ہیں، سب کے ساتھ برابری کے تعلقات استوار کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے لیے وہ نہ صرف امریکہ کی عالمی مدد حاصل کرنے کے خواہاں ہیں، بلکہ چین کے معاشی ڈھانچے سے بھی مستفید ہونا چاہتے ہیں۔ فی الوقت معلوم پڑتا ہے کہ طالبان ہوشیاری کے ساتھ امریکہ اور چین میں سے کسی ایک فریق کے پلڑے میں جھکاؤ واضح نہیں کرنا چاہتے۔ وہ جانتے ہیں کہ بوٹس آن گراؤنڈ کی حد تک بھلے امریکہ افغان سرزمین سے انخلا کر چکا ہو، لیکن خطے میں اس کے اسٹریٹجک اثرات اور عمل دخل قطعی ختم نہیں ہوا۔ چین نے البتہ امریکی فوجی انخلا کو اپنے لیے افغانستان میں ایک اکنامک اسٹریٹجک بیٹل گراؤنڈ یعنی معاشی چال بازی کا میدان حرب کے طور پر لیا ہے، اور توقع ہے کہ افغان طالبان کی حکومت کو فوری تسلیم یا نہ کرنے سے قطع نظر چین افغانستان میں اپنے سفارتی اور معاشی مفادات کی داغ بیل جلد از جلد ڈال دے، بلکہ ڈال چکا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ روس اور پاکستان کی طرح چین نے کابل میں اپنا سفارت خانہ بند نہیں کیا، بلکہ نہ صرف اسے فعال رکھا ہے، اس کے ساتھ ساتھ اپنے سفارت عملے کو بھی افغانستان سے انخلا نہیں کروایا، جبکہ امریکہ اور بھارت کی مثال اس کے برعکس ہے۔ دوسری جانب طالبان دریا میں رہتے مگرمچھ سے بیر نہیں رکھنا چاہتے۔ اسی کے مصداق اسی خطے کا حصہ ہوتے ہوتے بھارت کے ساتھ بھی بہتر تعلقات کے خواہاں ہیں، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ بھارت کا براہ راست اثر و رسوخ بھلے ہی افغانستان میں محدود ہو چکا ہو، مگر بھارتی عناصر و ہمدردان کی کثیر تعداد ابھی افغانستان میں موجود ہے۔ اور دوجے امریکہ اور بھارت کی اسٹریٹجک پارٹنرشپ بھی طالبان کو اس امر پر مجبور رکھے ہوئے ہے۔ اسی ضمن میں امریکی CIA کے ڈائریکٹر کی جنوبی ایشیا آمد اور اپنے بھارتی ہم منصب سے پہلے ملاقات بھی انتہائی اہم مانی جا رہی ہے۔ ناظرین گرامی، بزور طاقت حکومت پر قبضہ جمانے کے تقریباً 1 ماہ کے اندر فی الحال تو افغان طالبان عملی طور پر دنیا کے سامنے اپنا ایک بدلا ہوا سانچہ اور ڈھانچہ واضح نہیں کر سکے، کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ طالبان کی زبانی یقین دہانیوں کے برعکس ہر گزرتے دن کے ساتھ الگ ہی قسم کے واقعات سامنے رونما ہو رہے ہیں۔ خواتین کے تعلیم کو لے کر کے ابھی بھی جو ہے الگ الگ طرح کی چیزیں سامنے لائی جانے کی کوشش ہو رہی ہیں۔ افغانستان کے سڑکوں پر کبھی کبھی خواتین کے احتجاج نظر آ جاتے ہیں، اور گشت پر مامور طالبان کی طرف سے خواتین کو دھکیلے جانے کی کچھ تصاویر بھی سامنے آ جاتی ہیں، جس کو ظاہر سی بات ہے کہ اپنے آپ کو مہذب دنیا کہنے والی وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، تاکہ مگر ان کے ملک میں جو کچھ ہو رہا اس سے صرف نظر اگر کہا جائے تو ممکن ہے۔ بہرکیف ناظرین گرامی، باوجود اس کے کہ دنیا بھر سے طالبان کے لیے خواتین کے حقوق کو مد نظر رکھنے
اور فوقیت دینے کے پیغامات اور دباؤ کا سلسلہ بھرپور رہا تھا، یہاں تک کہ افغان طالبان کی حکومت سازی میں سہولت کاری کی کردار ادا کرنے والوں کی بھی یہی سوچ رہی تھی۔ دوسری جانب گزشتہ 28 دنوں میں بلکہ اس سے بھی زائد دنوں میں انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں اور صحافیوں پر جبر کے واقعات رپورٹ ہونے نے بھی افغان طالبان کی ابتدائی دعووں کی حقیقت عیاں کی ہے، جس کو انٹرنیشنل میڈیا بڑا چڑھا کر کے پیش کر رہا ہے۔ طالبان اگر واقعی مہذب دنیا کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں، جو اپنے آپ کو کہتے ہیں امریکہ کی عالمی مدد کے خواہاں ہیں، تو اس قسم کے واقعات کی روک تھام اور مستقبل کے حوالے سے ان کا جلد یا دیر پا سدباب ہی واحد حل ہے، یہ مانا جاتا ہے تبصرہ نگاروں کے پاس۔ ناظرین گرامی، مجھے یہاں پر چھوٹی سی بریک کی اجازت دیں، بریک کے اس پر میں کچھ اور حقائق آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ ناظرین گرامی، استقبال ہے سیدھی بات کی انوکھی محفل میں۔ ناظرین، افغان پرسویت یونین کے قبضے کے خلاف 1980 کی دہائی میں ہونے والی جنگ سے جنم لینے والی تنظیم القاعدہ اور اسامہ بن لادن کی قیادت میں امریکہ کے لیے بتدریج خطرہ بنتی گئی، اور بالآخر اس کے جنگجوؤں نے 11 ستمبر 2001 کے ہولناک حملے کیے، جیسا کہ دعویٰ کیا جاتا ہے۔ جی ہاں ناظرین گرامی، لیکن جس طرح سے ٹوین ٹاورز یعنی کہ 9/11 کو جو حملے ہوئے اور جس انداز میں ہوئے، اور ٹیکنیکل طور پر اس حملوں کو منصوبہ بند بنانے کی جو باتیں سامنے آئی، از بخود منصوبہ بنا کر کے القاعدہ اور افغانستان کو نشانہ بنانے کے لیے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کا حملہ یہودیوں کے ساتھ مل کر کے امریکہ نے خود گڑھا ہے، اور مشرق وسطیٰ سمیت مسلمان ممالک کو نشانہ بنانے کے لیے اس طرح کی ایک گھٹیا سازش رچی گئی تھی۔ اس کو ثابت کرنے کے لیے آپ یوٹیوب میں چلے جائیں اور ریالٹی آف 9/11 کی ایک چیز آپ مار کر کے سرچ کر دیں، تو آپ کو کئی ایسی ویڈیوز ملیں گی جو ٹیکنیکلی طور پر اور حقیقت پسندانہ طور پر ایسے تبصرے اور ایسے دلائل اور شواہد ملیں گے جو یہ ثابت کر رہے ہوں گے کہ پورا کا پورا پری پلان تھا، یعنی منصوبہ بندی کا ایسی سازش تھی عالم اسلام اور مسلمانوں کے خلاف، تاکہ پوری دنیا میں ان کو بدنام کیا جا سکے اور ان ثابت کیا جا سکے کہ اسلام اور مسلمان جو ہے دہشت گردی کو سپورٹ کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ القاعدہ کی جو تاریخ بیان کی گئی، جو بیان کی جاتی ہے، جس طرح کے تبصرے ملتے ہیں، اگر میں اس پر آپ کے سامنے روشنی ڈالوں تو 9/11 کے حملوں میں دہشت گردوں نے کمرشل پروازوں کے طیارے اغوا کر کے نیو یارک کے ورلڈ ٹریڈ سینٹر اور پینٹاگون کی عمارت سے ٹکرائے۔ ان حملوں کے بعد امریکہ کی قیادت میں مغربی ممالک کے عسکری اتحاد نیٹو نے افغانستان پر جو حملہ کیا، جس کے بعد امریکہ کی تاریخ کی طویل ترین جنگ کا آغاز ہوا۔ وائس آف امریکہ میں یہ ساری تفصیلات ملتی ہے، اور لکھتے ہیں کہ افغانستان میں شروع ہونے والی یہ جنگ لگ بھگ 20 برس تک جاری رہی، جو گزشتہ ماہ امریکہ کے افغانستان سے انخلا کے بعد اختتام پذیر ہوئی۔ البتہ امریکی حکام اب بھی القاعدہ کو ایک بڑا خطرہ سمجھتے ہیں، اور انہیں خدشہ ہے کہ افغانستان میں دوبارہ سر اٹھا سکتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ اب جو ہے وہاں طالبان کا قبضہ ہے، اور القاعدہ کے نام پر جو تباہی و بربادی ہوئی 20 سالوں میں، جس طرح سے جو ختم کر دیا گیا افغانستان کی خوبصورتی کو، وہاں کے پہاڑی علاقوں کو اور وادیوں کو، اور وہاں کے لوگوں کا جینا دو دوبر ہو گیا 20 سال میں، وہ سارے جگ کے سامنے ہے۔ لیکن اس کے باوجود آج 9/11 کی برسی کے موقع پر وہی تصویریں دکھا کر کے منہ چڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور 20 سال میں جو برباد ہوا افغانستان، اس کی تصاویر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کی کوشش نہیں ہوتی۔ مہذب دنیا کی یہ تصاویر آپ لوگوں کے سامنے جب پیش کرتے ہیں تو آپ جو ہے انہی جو ہے اندوہناک اور کربناک اور انہی یادوں کو پیش کر کے، تصاویر کو پیش کر کے ظلم و ستم کی وہ کہانیاں سنانے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر کہا جائے تو مبینہ طور پر مسلمانوں کو اور عالم اسلام کو ایک الگ ہی انداز میں دنیا کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو کیا آپ 20 سال میں جو تباہ و بربادی ہوئی، عراق میں جو کچھ ہوا داعش کے نام پر، لیبیا میں جو کچھ ہوا قذافی کے نام پر، اور عراق میں صدام کے نام پر جو کچھ ہوا، اس کے بعد شام میں جو کچھ ہو رہا ہے، یمن میں جو کچھ ہو رہا ہے، کشمیر میں جو کچھ ہوا جو ہو رہا ہے، یا پھر جو آپ کہیں تو افغانستان میں جو کچھ ہوا جو ہو رہا ہے، یا پھر ٹیررزم کو روکنے کے نام پر پاکستان پہ جو کچھ ہوا اور اس کے پہاڑی علاقوں میں اور دیہی علاقوں میں جو کچھ ہو رہا ہے، تمام چیزوں کو اگر مد نظر رکھیں گے تو آپ اندازہ لگائیں کہ 20 سال کی اس عرصے میں نہ جانے کتنے لاکھوں معصوموں نے اپنی جان گنوا دی اس امریکہ کی جنگی جنون کی وجہ سے۔
کہا جاتا ہے اور وہ لوگ لکھتے ہیں کہ القاعدہ نے دنیا کو ایک الگ نوعیت کے خطرے سے دوچار کیا. ایک ایسا نیٹ ورک ہے جو 2011 میں امریکی نیوی سیلز کے ہاتھوں اسامہ بن لادن کے قتل کے بعد بھی فعال رہا. دنیا میں دیگر گروہ القاعدہ ہی کے ماڈل کی پیروی کرتے ہوئے مزید ڈراؤنی شکل میں سامنے آئے ہیں. یہ تبصرہ کرتے ہیں یورپین کے اکثر اخبارات. القاعدہ ہے کیا؟ عربی زبان کے لفظ القاعدہ کے معنی بنیاد بھی ہے. یہ تنظیم سوویت یونین کے افغانستان کے انخلا کی دنوں ہی میں منظم ہوئی تھی. افغانستان میں عرب ممالک سے افغانستان میں جنگجوؤں کی بھرتی اور مالی معاونت کے لیے فلسطینی شدت پسند رہنما جن کو کہا گیا عبداللہ یوسف عزام نے مکتب الخدمت کے نامی تنظیم کی بنیاد رکھی تھی. اسے افغان سروس بیورو بھی کہا جاتا تھا. ایمن الظواہری اور وائل حمزہ جلیدان جیسے لوگ بھی اس بیورو کے بنیاد گزاروں میں شامل تھے. 1980 کی دہائی میں اسامہ بن لادن اس سے وابستہ ہوئے اور عبداللہ عزام 1989 میں پاکستان کے شہر پشاور میں ایک کار بم دھماکے میں ہلاک ہو گئے تھے. جس کے بعد اسامہ بن لادن نے تنظیم کی قیادت سنبھال لی اور اسے القاعدہ کا نام دیا. اور اس کے بعد سے جو کچھ ہوا وہ ساری چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہیں کہ صرف اسامہ بن لادن کے نام سے کہاں کہاں اور کس طرح کی تباہی ہوئی اور کیا کچھ ہوا. تو ناظرین گرامی، آج کی میری سیدھی بات کا مقصد یہ ہے کہ 9/11 کی یاد تو ہو رہی ہے، اس کی تصاویر دکھا کر کے پھر اسی کربناک تصاویر کو دکھائی جا رہی ہیں. لیکن 20 سال سے افغانستان میں جو کچھ ہوا عوام کے ساتھ، آپ دیکھیں کتنی بمباری ہوئی. لوگوں کا راستوں سے گزرنا مشکل، کابل کے راستے کبھی محفوظ تصور نہیں کیے گئے. لیکن آج امریکہ کی فوج کو خالی ہوئے کتنے دن گزرے، ایک مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. طالبان کے قبضے کو ایک کہیں مہینہ ہونے کو آ رہا ہے. کیا کبھی ہم نے اخبارات میں سنا کہ جو ہے کہیں سوسائڈ بام ہوا ہے، کہیں کار بمبنگ ہوئی ہے جس میں کئی لوگوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں، سویلینز کی ہو یا کہیں فوجیوں کی ہو یا کہیں سرکاری نمائندوں کی ہو؟ تو آپ اندازہ لگائیں کہ جب آپ کسی ملک میں زبردستی گھس کر کے ان کے حقوق کی پامالی کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو پھر اپنے آزادی کے لیے لوگ جس طرح سے جو ہے سر سے کفن باندھ کر کے نکلتے ہیں، وہ مثال ہم لوگوں کے سامنے ہے. اور ان تمام چیزوں سے واقعی میں امریکہ کو سبق لینا چاہیے. بقیہ ناظرین گرامی، مجھے یہاں کوئی اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پڑھنے کا تم نے بھی عجب انداز پایا ہے، رواداری کے جذبے نے بھی تم پہ ناز پایا ہے. اسی راہ میں محبت کا حسین اعزاز پایا ہے. تمہیں ہر انجمن میں ہم نے تو ممتاز پایا ہے. تمہیں سے ہے ترقی پر عزیز انصار، سیدھی بات عظیمت جرأت و ہمت کا ہے اظہار.